ان کا جو ایک ذاکر ہے میر حسن میر، اس نے سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا ان کی بارگاہ میں بدترین گستاخی کی۔ اب میں پوچھنا چاہتا ہوں اداروں سے کہ کہاں ہے وہ کہ جو اس وقت جب خطا اجتہادی کا لفظ بولا گیا جو کہ باعث اجر و ثواب ہے، کوئی نقص و عیب نہیں، اور روافظ کا ایک لمبے بالوں والا ریچھ وہ کہاں مر گیا ہے؟ وہ کیوں اب نہیں آتا میدان کے اندر؟ اس وقت جب خطا اجتہادی کا لفظ بولا گیا، وہ جو تھا وہ بندے اکٹھے کرتا پھر رہا تھا کہ کوئی تو آ جاؤ، سیدہ پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی ناموس کا مسئلہ ہے، یہ ہے وہ ہے، اس طرح کی حرکتیں وہ کرتا پھر رہا تھا، اور باقی نام نہاد وہ جو اپنے آپ کو سنی کہلوانے والے وہ کہاں مر گئے ہیں؟ وہ اب کیوں نہیں میدان میں آتے کہ اتنی بڑی گستاخی کی گئی سیدہ فاطمہ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مومنین اکرام، یہ ایک اہل سنت کے یوٹیوبر تھے جو کہ تنقید کر رہے تھے۔ اس کا جواب تو جو انہوں نے کہا، ابھی ایک ویڈیو دیکھیں پھر میں آپ کو بتاتا ہوں اصل صورتحال۔ تبرا تکلم تو کھل جائے گا، تبرا تکلم تو کھل جائے گا، دشمن سیدہ کون تھا کون رہے، کون سمجھے بھلا فاطمہ کون رہے۔ تو جی جناب، آپ کو جواب مل گیا۔ یہ ہمیں تنقید کا نشانہ، یہ ہمیں تمغے ایسے نہیں مل رہے، یہ اسی لیے مل رہے ہیں کہ ہم نے تنقید کی تھی، ہم نے نشاندہی کی تھی، بھرپور کی تھی۔ آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ انہوں نے، پتہ نہیں، آپ کو سمجھ ہی نہیں ہے، حالات ذرا کا پتہ نہیں چلتا۔ میر حسن میر صاحب، آپ بڑی غلط طرف جا رہے ہیں۔ یہ ہمیں مشہور کرنے کا کیا فائدہ آپ کو ملے گا؟ ہم پر جس کو نہیں بھی پتا اس کو بھی ہماری تم بتا رہے ہو ہمارے متعلق۔ یہ برا بلا کہنا، یہ کروانا، یہ کمپین چلانا ہمارے خلاف۔ ہم مولا علی علیہ السلام کے ماننے والے ہیں، ہمارے وہ آقا ہیں، ہمارے وہ رہبر ہیں، وہ جمعے کے خطبے میں جنہوں نے ان پر شب و ستم کیا، ان پر ایسی جیسے تم کر رہے ہو، ان کے ماننے والے ہیں جن سے لوگوں نے سلام لینا بند کر دیا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد۔ لیکن کیا ان کی شان میں؟ ہم تو ان کے غلام ہیں، اور باقی بلا فصل کے ماننے والے ہیں، اور فدق کے معاملے میں ہمارا نظریہ، ہماری ویڈیوز، ہمارے چینلز۔ لیکن جو آپ کر رہے ہیں، نہیں، میں نے جناب سیدہ کی توہین نہیں کی، میں نے بی بی پاک کی توہین نہیں، میں نے یہ کہا ہے اور ہمیں ان کے ساتھ ملا رہے ہو۔ یہ کراچی میں دیکھا، کراچی میں دیکھ لیا نا۔ یہ حالات اب اس طرف نہیں، اپنے نصاب بچاؤ، آپس میں یکجہتی بنو۔ یہ حالات اس طرح نہیں چلیں گے جس طرح تم ہمیں ان کے ساتھ ملا کے تو اس کے ساتھ ملا کے مقدسات کی توہین ہمارے کوئی کرے گا نا، ہمارے مقدسات، فقہ جعفریہ کے مقدسات کی توہین ہمیں برداشت نہیں ہے۔ تم ان کا، ہاں میں نے جی اس کا بڑا فخر سے اور اس کو پچھا رہے ہو، وہ بھی برداشت کوئی نہیں کرتا۔ یہ پاکستان ہے، ہمیں آپس میں اتفاق سے رہنا ہے، ہمیں یہاں امن سے اپنے کردار کو بتانا ہے۔ مولا علی علیہ السلام کے غلام ہیں ہم، شیعہ ثنا عشری، ہم پنجتن پاک چہاردہ معصومین کے ماننے والے، کردار سے بتانا ہے۔ وہ تمہیں پتہ نہیں ہے، تم فخر سے اور ہمیں ان کے ساتھ بلا کے اور یہ دنیا والوں کو کمپین کر کے بتاؤ، جو مرضی کرو، یہ آپ کی ظاہر کرنی ہے۔ لیکن اس وقت پاکستان کے ادارے، اب یہ نصاب کی صورتحال آپ کے سامنے ہے کہ جو حالات ہو رہے ہیں، جس طرح سے علماء کرام معاملات سارے وہ اس طرف نشاندہی کر رہے ہیں، انصارہ کر رہے ہیں، تو اس طرح سے کسی کے مقدسات کو ہم آپ کو عرض کر رہے ہیں بار بار، آپ ہمیں ان کے ساتھ بلا کے تو اپنی طرف سے بڑے تمغے لے رہے ہیں۔ ہمارے مقدسات کے خلاف کر سکتا ہے؟ تو ہمارے ائمہ اہل بیت، پنجتن پاک چہاردہ معصومین، امام زمانہ علیہ السلام، جب ہمارے کوئی نہیں کر سکتا، ہم کسی کو اجازت نہیں دیتے، تو کوئی بھی کسی کو اجازت نہیں دیتا۔ اپنے عقیدہ ہمارا ہے جو ہے، ہم الحمدللہ اس پہ ڈٹے ہوئے ہیں، لیکن کوئی کسی کو اجازت نہیں دیتا کسی کے۔ ہم امام فرماتے کسی کے برے خدا کو اس کے سامنے برا نہ کہو، ورنہ تمہارے وہ سچے خدا کو کہے گا۔ تم نے وہ بنایا ہوا ہے اور باتیں کر رہے ہو۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے، اللہ تعالیٰ نے ہدایت عطا فرمائے۔ اس طرح سے معاملات نہیں ہیں۔ خداوند عالم پاکستان کی حفاظت فرمائے، اور ملت تشیع، تمام پاکستانیوں کو، ملت تشیع کو آپس میں اتفاق و اتحاد۔